بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک ہی دو بار نہیں سنا بلکہ 7 یا 8 مرتبہ سے بھی زیادہ سنا، اور یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں بڑی اہمیت کے ساتھ بار بار بیان فرمایا کرتے تھے، اور اس ویکتی کا نام کفیل تھا۔ اس نے دنیا کا کوئی ایسا پاپ گناہ نہیں چھوڑا جو اس نے نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت دے رکھی تھی، اور وہ ہمیشہ اس دولت کا غلط طریقے سے استعمال کیا کرتا تھا۔ فضیحت میں، برائیاں میں اس کا پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک غریب اور ضرورت مند محتاج عورت اس سے کچھ ادھار مانگنے کے لیے آئی، تو اس آدمی نے اپنے لیے موقع کو غنیمت سمجھا، اور عورت بھی حسین و جمیل تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ میں تمہیں اس شرط پر 60 دینار دوں گا کہ تم مجھے اپنے ساتھ خواہش پورا کرنے کا موقع دو۔ عورت بھی ضرورت مند تھی، مجبور ہو کر اس کی شرط منظور کر لی، اور جب وہ کفیل نامی ویکتی اس مہیلا کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھنے لگا تو عورت کے پورے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، شریر کانپنے لگا، اور وہ عورت بے قابو ہو کر رونے لگی۔ تو کفیل نے کہا، میں تمہارے ساتھ کوئی زور و زبردستی کا تو معاملہ نہیں کیا۔ تو اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، آپ نے میرے ساتھ کوئی زور و زبردستی کا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ ایسا کام ہونے جا رہا ہے جو میں نے آج تک کبھی نہیں کیا، اور آج ان پیسوں کی ضرورت کے بنا پر مجھے آپ کی یہ شرط ماننی پڑی، اور یہ ناجائز غیر قانونی کام ہونے جا رہا ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں، اور اسی وجہ سے میرا شریر کانپ رہا ہے، اور میں ایسا کام کبھی کرنا نہیں چاہتی۔ جب عورت کی بات کفیل نے سنی تو اسی وقت کفیل کو ہدایت نصیب ہو گئی، اور میں نے یہ کہہ کر اسی سمے عورت کو چھوڑ دیا کہ اب سے کبھی کسی پرکار کا کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور اس عورت سے کہا، میں نے یہ 60 دینار یوں دے دیا ہے، جاؤ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر لو۔ اور کفیل نے اللہ سے وعدہ کر کے توبہ کر لی کہ اب کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اتفاق سے اسی رات میں کفیل کا انتقال ہو گیا، اور بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے یہ حکم جاری تھا کہ جب کوئی شخص رات کو گناہ کرتا تو صبح کو وہ گناہ اس کے چوکھٹ پر لکھا ہوا ملتا، اور اگر کسی نے توبہ کی ہے اور اللہ نے اس کی توبہ سویکار قبول کر لی ہے تو صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا ملتا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ چنانچہ کفیل کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب رات کو ان کی مرتیو ہوئی تو صبح لوگوں کو ان کے دروازوں پر ایک نوٹ ملا جس میں لکھا تھا کہ اللہ نے کفیل کو معاف کر دیا ہے، جبکہ انہوں نے اپنا پورا جیون اللہ کی نافرمانی، عیش پرستی، زناکاری اور گناہوں میں گزارا تھا، لیکن اللہ کی مغفرت کا سمندر منوشی کے پاپ اور گناہوں سے کئی زیادہ وسیع اور بڑھا ہوا ہے۔ انسان اپنے گناہ اور نافرمانی سے اتنا آگے بڑھنے پر قدرت سکتی نہیں ہے کہ اس کے گناہ کا ساگر اللہ کی رحمت دیا کے ساگر سے بھی بڑھ جائے، اور دوسری اور اللہ نے ایک قانون بنایا ہے کہ اللہ کی رحمت دیا ہمیشہ اللہ کے غصے پر غالب حاوی رہا کرے گی۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے ہر وقت ہر سمے منتظر رہتا ہے، اللہ کی ذات بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے رب کے سامنے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
پیارے دوستوں، ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ علم حاصل ہوا ہو تو نیچے دیے گئے شیئر بٹن کو دبا کے برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔